ایک اور پریس کانفرنس جہاں ہم نے دیکھا صداقت عباسی کو، عثمان ڈار کو، فرخ حبیب صاحب جن کے بارے میں کہا گیا تھا جی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کوئی اغوا ہو گئے ہیں، غائب کر دیے گئے ہیں، گھومنے چلے گئے ہیں، پکنک پر ہیں، اچانک وہ نمودار ہوئے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین اس بار یہ ہوا کہ کسی چینل پر نہیں گئے بلکہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں پائے گئے جہاں ان چودھری کے برابر میں بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا، استحکام پاکستان جوائن کر لی، خان صاحب پر کڑی تنقید کی اور تمام 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان ایک بار پھر قرار پائے۔ سر اس طرح کی پریس کانفرنس خان صاحب کو مزید مشکلات بڑھائیں گی اور اس طرح کے لوگ جو جب یہ پکنک پہ کہیں جاتے ہیں غائب ہوتے ہیں اس سے پہلے تک تو وہ نظریاتی بنے ہوتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ ہی نہیں سکتے پارٹی اور ہم تو خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پھر اچانک 10-15-20 دنوں میں سب کیا ہو جاتا ہے، ضمیر جاگ پڑتا ہے ان کا اور وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس قسم کی پریس کانفرنس معاف کیجیے گا کسی کو نقصان پہنچائے اسٹیبلشمنٹ کے چہرے کو مس کر رہی ہیں، ان کو یہ بند کر دینا۔ انہوں نے تھوڑی کیا سر یہ، دیکھیں آج عزیز بھائی والی بات میں کر رہا ہوں، ان کو اب یہ بند کر دینا چاہیے، اب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں فاروق حبیب ان جیسے بڑا الزام اسٹیبلشمنٹ جو آپ لگا رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ جیسے لوگ حق اور سچ آئے گا، دیکھیں فاروق پہلے میں کہتا حبیب تھا جیسے سب جگہ لوگ آئے جو ہے گا۔ نا یہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اب یوز کرنا نہیں چاہیے اور اس کی تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے۔ فاروق حبیب میں کہتا ہوں کہ وہ کر کیسے سکتا ہے، وہ عمران خان کا خالی وفاقی وزیر نہیں تھا، وہ ان کی کچن کیبنٹ کا ممبر تھا، ان کا قریبی وہ تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا براہ راست ذمہ دار بھی تھا، ہر چیز میں وہ تھا۔ وہ کیسے ایک جنبش قلم جناب آگے جناب ایک پریس کانفرنس کر کے دھل جائے گا؟ اس کو بھی تو ان سب کی جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے کیا ہے 4.5 سال میں، اس کے ذمہ داروں میں وہ ایک اہم کردار ہے، اس کے لیے فکس کرنا چاہیے، اس میں مقدمات چلنا چاہیے جو ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ آج کے دور میں 2023 میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت بھی آپ نے صحافیوں کو دیکھا، اگلے دن کے ٹاک شو میں دیکھا، اڑا کے رکھ دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ بند ہونا چاہیے سلسلہ۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسی کارکن کو دی جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑنا فاروق حبیب سے، اور بلکہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو آپ فائدہ دے رہے ہیں بجائے نقصان پہنچانے کے، اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو بس آپ کی مرضی۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ناظرین بہت اہم ہے کہ ایک دم یہ حیران کن آپ نے دیکھا مسلسل پچھلے 1 سال سے ہمارا پروگرام کہ جو آج کے جو جملے ہیں بہت اہم ہیں، اندازہ کیجئے آپ جو جملے ادا کر دیے ہیں اور مطلب ایک دم ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے ادا کیے ہیں، ایسا تو نہیں کیا جذبات میں آ کے تو نہیں کیا کہ محب وطن دانشور بھی اگر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جو کہ انیس منصوری صاحب کہا کرتے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں صداقت کچھ نہ کچھ ہوگی، اور کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کہنے مجبور ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے اس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن یوٹرن نہیں لیجیے گا جی انیس بھائی، حق اور سچ آیا نا، حق اور سچ تو آنا ہے سر، مطلب آپ جیسا آدمی محب وطن دانشور آخر کار مجبور ہو گیا کہنے پہ۔ دیکھیں جس وقت اسٹیبلشمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز کم ہو رہے ہیں، ہر عرصہ خودنوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ملک واپس بیک اینڈ ٹریک آ رہا ہے، جب یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل، ان کو اپنا پولیٹیکل جو بھی ان کا کر رہا ہے اس کو ہٹانا چاہیے، اور یہ ان کے چہرے کو مس کر رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کو خراب کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ اس طرح کے دے رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں نہیں اس چیز میں آپ نے خیر کہہ دیا، لیکن انیس منصوری صاحب دیکھیں بات تو سچ ہے اور بات حق تو ایک پیج پہ آج دونوں میرے دیکھیں حق کو تو آنا ہے، باطل مٹنے کے لیے اور تشریح بھی بعد میں کی انہوں نے، آپ بھی کریں گے۔ دیکھیں حق آنے کے لیے اور باطل مٹنے کا، یہ وہ جملے ہیں کہ جب خانہ کعبہ سے بت گرائے جا رہے تھے تو مولا علی یہ کہہ رہے تھے، صحیح ہے کہ حق آنے کے لیے ہے، باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے، باطل مٹنے کے لیے۔ تو بہرحال جو حق ہے اس ملک کا نظام ان زیر زمین دریاؤں سے جو چل رہا ہے، سیراب کر رہی ہیں، اسے اب بند ہونا چاہیے۔ نہیں لیکن یہ جملہ جو ادا کیا ہے وہ ریپیٹ کر دیا، اس کو بند ہونا چاہیے، ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، اب یہ فلم پھٹ گئی ہے۔ نہیں یہ دیکھیں بغیر ثبوت کے الزام، جو شخص آیا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے مجھے کہاں تھا، تو آپ اس میں اب ثبوت کے لیے ضرورت ہے نہیں آتی۔ آپ بھی یہ غلط بات مت کیجیے کیونکہ بغیر ثبوت کے آپ گفتگو ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیے ثبوت اور شواہد بہت سارے ہیں، وہ تو جس پارٹی کے دفتر سے برآمد ہوئے ہیں وہی ثبوت کافی نہیں ہے۔ وہ ثبوت اور شواہد بہت سارے ہیں، صحیح ہے، اور ثبوت اور شواہد کی ہی بنیاد ہے کہ سب لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرق پڑے گا کچھ ایسی پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی کو، ان کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیے نہیں پڑے گا، ڈیمیج کرتی ہے، کبھی نہیں پڑے گا، اور فائدہ ہوگا، کبھی نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی جتنے لوگ آ جائیں ان سب کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے، تو وعدہ آپ گواہ بن جائیں،
کچھ بھی نہیں ہوگا. سر وعدہ آپ 164 کا بیان دے دیں. دیکھیے 164 کے بیان کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بعد میں ہم نے اسے مکرتے ہوئے بہت سارے لوگ دیکھے. ڈاکٹر صاحب کی سوال دیں گے آپ. صحیح نا. آپ مجھے ایک بات, چلیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں اگر نوید بھائی ناراض نہ ہو تو. نہیں وہ تو آپ کرتے ہیں, کریں. ہم نے ضیاء کے دور میں بے تحاشا ذوالفقار کے نام پر ایسی پریس ریلیزیں دیکھی, پریس کانفرنسیں دیکھی, سب جھوٹی تھیں. بعد میں کیا ہوا, سب ان میں سے کئی لوگ وزیر بھی بن گئے, مثال دے رہا ہوں, سچ تھی اس کا مطلب. بہت سے بعد لوگ وزیر بن گئے. صحیح ہے. ایم کیو ایم کا ہم دیکھتے ہوئے آئے کہ آج ایک وکٹ گر گئی, ایک آتا تھا منسٹر ہوں میں, ٹک 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 ایک لینڈ کروزر سے اترتا تھا, استقبال کیا جاتا تھا, آتا تھا. کیا ہوا؟ یہ سارے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھے. کیا الطاف حسین کو کوئی سزا ہوئی, کوئی فیصلہ آیا؟ نہیں ہوتا. صحیح ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کو دن بدن طاقتور سے طاقتور کرتے جا رہے ہیں. آپ کی جیت اس میں ہے کہ آپ عوام کے مسائل کو حل کریں, آپ بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے کریں. اگر آپ بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے نہیں کر سکتے تو کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے یہاں. 2018 یہ کسے کہہ رہے ہیں آپ بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے کریں؟ دیکھیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سب کر رہے ہیں. 2018 ایک وزیر اعظم اندر, صحیح ہے, ایک باہر. آج ایک وزیر اعظم اندر, ایک کا شاندار استقبال. یہ کھیل ختم کریں. یہ شطرنج کے مہروں کو کبھی ادھر سے چلانا ادھر سے. عوام پاکستان کا نام ایک جملہ کہوں گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے دیجیے. جن کی طرف آپ دونوں اشارہ کر رہے ہیں ناظرین, آپ بھی بڑی اہم یہ ٹاپک ہے, جن کی طرف آج دونوں ایک پیج پہ ہو کے اشارہ کر رہے ہیں, میں جاننا ہی چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب یوں کر لیں یوں کر لیں. یہ سب جو استعمال ہو رہے ہیں سیاستدان بچے ہیں. 3 بار کوئی وزیر اعظم رہ چکا, کوئی 2 بار صدر رہ چکا, کوئی وزیر رہ چکا, کوئی مشیر رہ چکا. اتنے ناسمجھ ہیں یہ کہ ہر بات مان لیتے ہیں. سر پھیلا بتا دیجیے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں ان کا بھی قصور برابر, جو بکنے کو تیار رہتے ہیں ہر وقت. میں اس بات کو ایک دفعہ سے زیادہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, قصور برابر کا ہے, یوز کرنے والا کا بھی اور یوز ہونے والا کا بھی. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آج میں نے کیوں کی وہ سمجھے, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ ایسے کام کر رہی ہے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی تھی. ہر چیز کو بیک پہ لا رہی ہے, اپنے لوگوں کو خود گرفتار کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو پتہ لگ رہا ہے اسمگلنگ بند کر دی گئی ہے, بارڈرز پہ کون ہوتے تھے, ہر چیز جب وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ چیز بند ہونی چاہیے. اب یہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے اچھے کاموں کو. ان کا بیانیہ نہیں. میں ایک بات بہت زیادہ بات کر جائیں گے, جو آپ بتائیں. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے علی, اچھے کام کی بھی تعریف نہیں کریں یار. دیکھیں ہم نے تو اچھا کام اس وقت ہوتا کہ جب پاکستان کے اندر جمہوری قوتوں کو کرنے دیا جاتا. جمہوریت سب سے بڑا فلٹر ہے. سر علاقہ کار کون بنتے ہیں یہ لوگ؟ میری بات سمجھیے نا, جمہوریت, میری بات سنیے. جمہوریت بہترین فلٹر پتہ ہے کیوں ہے؟ اب لوگوں کو آزاد کر دیجئے, اب 10 سال کے لیے آزاد کر دیجئے. وہ ایک ٹینیور ایک کو دیکھیں گے, وہ سمجھ جائیں گے یہ صحیح نہیں ہے, وہ اگلے میں دوسرے کو لے آئیں گے. جب فلٹر ہوگا نا چیزیں, جمہوریت کو اسی لیے بہترین کہا جاتا ہے کہ وہ جب عوام خود اپنا منتخب نمائندہ کرتی ہے تو وہ آگے لے کر چلتی ہے. اگر آپ یہی سب لوگ تھے جو آج یہ کلمے پڑھ رہے ہیں, ان سب لوگوں کو آپ دوسری جماعتوں سے نکل کر 2013 میں 11 میں ان میں آتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے, اور یہی لوگ سب کہتے تھے ہمارے یہاں ضمیر جاگ گیا. اچھا اس وقت ڈرامہ اتنا منع کیوں نہیں کر دیتے جب کہا جاتا ہے جی آپ یہ کر لیجیے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں عوام جو نا, عوام کو میں پھر بات کہہ رہا ہوں, یہ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا سیاستدان, یہ ساری سیاستدان کرپٹ ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ان سب کی بڑی بڑی فائلیں, ان سب کی مجبوریاں. تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تمام کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, فتح الرحمان, سب کی بات کر رہا ہوں. اوکے, سب کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. ان سب کے لیڈران کی بڑی بڑی فائلیں موجود ہیں, ان سب کا لیونگ اسٹائل آپ سب کو بتا دیتا ہے. بات ساری پتہ کیا ہے, جب عوام دیکھتی ہے, عوام منتخب کرے گی, جب آپ منتخب کرواتے ہیں, آپ لے کر آتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا, 5 سال بعد آپ دوسرا لے آتے ہیں, پھر اگلے 5 سال بعد اسی کو واپس بلا لیتے ہیں. لیکن عوام ایسی بیوقوف نہیں ہے.